حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرائے تو لوگ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کا ان کا احسان ہوگا اس لیے کرے، اتنے پیسے دے کے کراتے، کوئی اتنا مال لے کے ایک حبشی غلام کو کراتے، ہو سکتا ہے ان کا یہ غلام کا کوئی احسان ہوگا، کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہوگی، یہ وہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا جواب جو ہے نا سورہ لیل میں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ لیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے کیا ہے، کسی وجوہات کی بنا پہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پورا سورہ جو ہے نا پڑھیے، مگر ہم جو ہے نا بالکل 1 سے لے کے 11 تک رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی النبی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیسا پیدا کرے؟ جوڑا پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے، کیسا حاجت روا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے 3-4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کا جوڑا پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی اور خالق ہوتا ہے تو بتاؤ کون ہے جو اس کے جوڑے کو پیدا کرا؟ ان جب 25-30 سال کا ہوگا، جب بھی اس کی شادی ہونے کی ہے تو وہ بچی ریڈی ہے۔ کوئی خالق ہے تو لے کے آؤ، جو اس کی بچی ان بڑا ہوگا تو اس کو شادی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بچی، اور ایسا خالق ہے آگے جا کے ضرورت ہونے والی ہے 25 سال کے بعد، 20 سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ 20 سال پہلے اس کی ضرورت کو پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا خالق ہے، ایسا حاجت روا ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کو ایک ضرورت پڑنے والی ہے 20 سال کے بعد، وہ ضرورت کو 20 سال پہلے پیدا کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ پھر کہاں آتی، کہاں ہے، پھر لا کے ملاتے بھی، مشاہدہ کا بہانہ بن جاتا، اس کا بہانہ بن جاتا، اس کا آن لائن کا بہانہ بن جاتا، سیاست کا بہانہ بن جاتا، پتہ نہیں کیسے بہانے بن کے پھر ان کو ملاتے اللہ تعالیٰ۔ کون ملانے والا ہے ان کو؟ اللہ خالق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہر بندے کی کوشش کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایک کی کوشش اللہ کے دین کے لیے، ایک کی کوشش دنیا کے لیے، تمہاری کوشش سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور اچھی بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، مال خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کیا اور کلمہ توحید کو کیا کرا؟ سچ جانا، خالی مانا نہیں، تسلیم نہیں، جانا، اور جاننے کا تعلق دل سے۔ ایمان کی 2 شرطیں، اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب۔ تو دل سے تصدیق کب ہوتی ہے؟ جاننے سے ہوتی ہے۔ تو 3 کام بتائے، مال خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کیا اور کلمہ طیبہ کو سچ جانا۔ اس کے لیے ہم بہت جلد آرام کی جگہ آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کریں ہم بہت جلد ایسے لوگوں کے لیے آرام کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ یہ آرام کی جگہ کس کے لیے بشارت ہے؟ دنیا اور آخرت کے۔ لگنے میں بہت مشکل میں لگے گا مگر آرام سے رہے گا، اس کے لیے آرام ہے، اس کے لیے کیونکہ اللہ کے لیے مال خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کیا اور کلمہ طیبہ کو سچ جانا۔ اور اگر جس نے بخل کیا، اپوزٹ، بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہی کی اور اچھی بات یعنی کلمہ طیبہ کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی جگہ میں بہت جلد پہنچا دیں گے۔ اب یہ 3 باتوں کی بات، بخل کیا، اپنی مرضی کی، پرہیزگاری کیا، اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی کی، اور کیا کیا؟ کلمہ طیبہ کو جھٹلایا، یعنی کسی اور کو معبود بنا لیا، تو یہ کہاں پہنچ جائے گا؟ بہت جلد تکلیف کی جگہ میں پہنچ جائے گا، دنیا میں بھی اور خبر میں بھی اور آخرت۔ اللہ حفاظت۔ اور جب دوزخ میں جا کر گرے گا تو اس کا مال اس کے لیے کچھ کام نہ آئے۔ اسی کے ساتھ بھی بات کو ختم ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرمانے والا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد